بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، شاباش ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ایسا کر کے آپ نے بہت اچھا کیا اور خاموش تبلیغ کی اور خاموش پیغام دیا، اور اس کا بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بے دین طبقے تک اور ملحد طبقے تک اور سیکولر طبقے تک اور اسی طرح بے پردگی کے ماحول میں جنم لینے والے طبقے پر انشاءاللہ بڑا شاندار اثر پڑے گا۔ برادران اسلام، واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک سکول کی انعاماتی تقریب کے اندر بلایا گیا، غالباً وہ اسلام آباد کا کوئی سکول تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بچوں کو انعامات دینے کا سلسلہ شروع ہوا، تو انعامی شیلڈ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا گیا کہ آپ یہ انعامی شیلڈ بچوں کو دیں، لیکن اسی دوران نوجوان بچیوں کو سٹیج پر بلا لیا گیا۔ حالانکہ وہ نوجوان بچیاں مکمل باپردہ تھی سوائے چہرے کے، چہرہ کا پردہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، حالانکہ چہرے کا پردہ بھی خواتین کو کرنا چاہیے، چونکہ چہرے کا پردہ ہی اصل فتنے کا کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ چہرہ جو ہے یہی اصل فتنے کی جڑ ہے، اس کا بھی پردہ کرنا چاہیے تاکہ فتنے کی ہر راہ بند ہو جائے۔ بہرحال ایسی باپردہ نوجوان بچیاں جنہوں نے مکمل پردہ بھی کیا ہوا تھا لیکن چہرہ ان کا اوپن تھا، جس سے بد نظری اور بد نگاہی ہو رہی تھی، ان کو اچانک ایسے بلایا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا شاندار اقدام کیا کہ جیسے ان کو پتہ چلا، وہ انعامی شیلڈ کو وہیں رکھ کر اور تقریب کو ادھر ہی چھوڑ کر، ادھورا سٹیج کو چھوڑ کر چل پڑے، اور اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے نوجوان بچیوں کو سٹیج پر کیوں بلایا ہے، اور بہرحال وہ زیادہ کوئی بات نہیں کر سکے اور وہاں سے وہ چل پڑے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، نوجوان بچیوں کو جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ان کو اس طرح سٹیج پر بلایا جائے اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دوں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ تقریب کو چھوڑ کر چل دیے، جس سے الحمدللہ شاندار میسج گیا سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیوں کے لیے، اور پردے کی سپورٹ کے اندر بڑا پیارا میسج گیا، اور پردے کو بہت اہمیت ملی، اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پردے کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوا کہ شرعی پردے کا حکم قرآن و حدیث میں کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مہمان کے طور پہ مدعو ہوں یا مہمان خصوصی ہوں، چلو کام چلا لیتے ہیں، شیلڈ دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جس طرح کہ اس طرح کے مواقع پر اچھے بھلے لوگ، اچھے بھلے دیندار لوگ بھی کام چلاؤ پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور ایسی تقریبات میں آخر تک شریک رہتے ہیں، اور جو غیر شرعی امور ہو رہے ہوتے ہیں ان پر روک ٹوک نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ اقدام لائق تحسین ہے، بہت اچھا انہوں نے کیا، اس سے بڑا اچھا میسج اور پیغام گیا ہے، کیونکہ منکرات سے جب تک ہم روکیں گے نہیں اور منکرات سے جب تک منع نہیں کریں گے تب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ بڑی بڑی ہماری کئی جماعتیں ہیں جو امر بالمعروف پر کام کر رہی ہیں لیکن نہی عن المنکر کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بڑی ہماری دعوتی اور ایسی تبلیغی جماعتیں ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ امر بالمعروف کو تو فوکس کرتی ہیں لیکن نہی عن المنکر کو نظر انداز کر دیتی ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتی ہیں لیکن برائی سے جیسے روکنا چاہیے اس کو نہیں روکتی۔ اسی وجہ سے ایسی تحریکوں اور تنظیموں کے اثرات معاشرے پر جو پڑنے چاہیے تھے وہ نہیں پڑتے، کیونکہ جب تک نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ برائی کو نہیں روکیں گے، برائی کو منع نہیں کریں گے، غلط بات کے اوپر نکیر نہیں کریں گے، اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، تب تک وہ دین کی دعوت صحیح طریقے سے پھیل نہیں سکے گی۔ جہاں غلطی دیکھیں، گناہ دیکھیں، وہاں بولیں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ منکرات سے نہیں روکتے تھے، نیکیوں کا حکم تو وہ دیتے ہوں گے، منکرات سے منع نہیں کرتے تھے، کبھی چیزوں سے، کباہتوں سے منع نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ لوگ
اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور کتنا برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے تھے۔ یعنی برائی سے نہ روکنا بھی ایک برائی ہے، اور برائی سے روکنا ایک نیکی ہے۔ لہٰذا دیندار مذہبی طبقے، اور خاص طور پہ جو دین سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں، خاص طور پہ علماء کا طبقہ، مذہبی طبقہ، اس کو اس بارے میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں تب ہی دعوت و تبلیغ کے اچھے اثرات پڑیں گے جب ہم نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کا بھی احسن انداز میں اہتمام کریں گے۔ اس بارے میں ہمارے جو جید علماء ہیں الحمدللہ، وہ تو تبلیغ کرتے بھی رہتے ہیں، دعوت دیتے بھی رہتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سمجھاتے بھی رہتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک سچا عالم دین کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آ جاتا ہے، تو اسے دو ٹوک طریقے سے بیان کرتا ہے، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے کتنی بڑی مجلس کیوں نہ ہو، کیونکہ ساری مجلسیں اور ساری شخصیات اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں۔ تو علماء تو یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ پیشہ ور خطیب اور پیشہ ور وائزین جو ہے محافل کے اندر برائیاں ہوتی ہیں ان کو منع نہیں کرتے، بلکہ بیٹھ کے پورا سپورٹ کرتے ہیں، محافل سے اٹھتے بھی نہیں، سمجھاتے بھی نہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، بس اپنی دھیاڑی پکی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پیشہ ور خطیبوں، وائزوں اور جاہل نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں برائی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، محفل میں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں منع کرنے سے، آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا روز روز آنا ہے، اپنا کام چلاتے ہیں، اپنا نمبر لگواتے ہیں، اپنی دھاڑی سیدھی کرتے ہیں، چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ بن گئی پیشہ ور خطیبوں اور وائزوں کے درمیان اور نعت خوانوں کے درمیان۔ تو یہ سوچ، اس کا سد باب کرنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برائیوں کو دیکھتے رہتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اور اس حوالے سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو بڑا ہی کلیئر کٹ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم گناہ کو دیکھو تو اسے طاقت کے ذریعے، بازو کے ذریعے روک دو۔ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان کے ذریعے روک دو، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو پھر کم از کم اس دل کو، اس گناہ کو دل سے برا جانو۔ اور یہ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اس کے بعد تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو بندہ برائی کو دل میں بھی برا نہیں جان رہا، تو علماء کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ برائی کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، کہیں زور بازو سے، کہیں زبان کے ذریعے، اور کہیں دل میں برا جان کر۔ جس طرح کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ عملی طور پہ اظہار کر کے، یعنی ایک تو تھا دل میں برا جاننا، اس سے بھی وہ کام چلا سکتے تھے، دل میں برا جان کے وہیں بیٹھے رہتے تو کوئی اچھا اثر نہ پڑتا، لیکن دل میں برا جان کے وہاں بیٹھنے کی بجائے اٹھ کے چل دیے۔ ساری تقریب کے جو منتظمین تھے وہ ہکا بکا رہ گئے اور اس کے پیچھے دوڑنے لگے، صحافی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو یہ جو میسج گیا ہے، یہ خاموش بیٹھنے سے میسج نہیں جا سکتا تھا، جو اٹھ کے عملی طور پہ اظہار اور ناراضگی کا مظاہرہ کر کے جو انہوں نے تقریب کو چھوڑا، اس سے بڑا اچھا میسج گیا کہ نوجوان لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے ماحول میں نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ بڑا اچھا میسج ہے، اچھا پیغام ہے۔ دیندار طبقے کو چاہیے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر علماء اسلام کو بڑھ چڑھ کے اسی طرح دین کی دعوت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی راہداریوں میں ہماری اور آپ کی ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔